این عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جنت میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو۔ اور یہ تم نے اپنا حلیہ کیوں بگاڑا ہے؟ یہ اپنے ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ تمہیں چوڑیاں نہیں پہننی تھی تو اتار دیتی، انہیں توڑ کر اپنا ہاتھ زخمی کیوں؟ کیا بولو؟ زوبیہ کے لہجے سے اپنی پیاری دوست کے لیے فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ زوبیہ کب سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، پر جنت فرزون پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑے انمہاک سے اپنے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ اب تو اس نے اپنی لپسٹک بھی رگڑ کر خراب کر لی تھی اور ساتھ اپنے خوبصورت سے جوڑے میں بند بالوں کو اپنے ایک ہاتھ سے بے دردی سے کھول کر اپنے کندھے پر گرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور دوسرا ہاتھ زوبیہ نے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ زوبیہ بہت پریشانی سے اپنی دوست کی یہ حتیبوں والی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ کب سے اس کا مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس کی تکلیف جاننا چاہ رہی تھی، پر جنت صاحبہ تو ہر چیز ایک طرف رکھ کر بس رونے پر زور دیا ہوا تھا۔ میک اپ واٹر پروف نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آئی لائنر، مسکارا اور کاجل بھی بہہ کر اس کے چٹے سفید بھرے بھرے گالوں پر عجیب و غریب نقشے بنا چکا تھا۔ زوبیہ اس کے اس قدر مستقل مزاجی سے سبکیاں لینے سے اب اچھی خاصی تنگ آ چکی تھی۔ اب اگر تم نے اپنے منہ سے کچھ پھوٹے بغیر ایک بھی آنسو باہر نکالا تو میں ایک چماٹ لگانا ہے تمہیں، سمجھی؟ زوبیہ نے قدرے غصے سے کہا۔ زوبیہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جنت شدت سے سسکتے ہوئے بولی۔ زوبیہ ایک بار پھر تشویش میں مبتلا ہوئی، اب وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بتاؤ تو کہ کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ درد برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ زوبی بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جنت اب مزید تڑپتی دکھائی دے رہی تھی۔ اوہ تمہیں درد ہو رہا ہے، پر کہاں؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زوبیہ کی پریشانی ابھی بھی قائم تھی۔ جنت کا دل کیا کہ اس کا سر پھوڑ دے۔ وہ اپنا رونا بھول کر ذرا غصے میں زوبیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زوبیہ نے معصومیت سے پوچھا کہ اسے جنت کا ری ایکشن بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ بھلا ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کروں گی؟ جنت نے جل کر کہا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں درد ہو رہا ہے۔ زوبی کی معصومیت انتہا پر تھی۔ بس تمہاری یہی عادت سب سے بری لگتی ہے، باقی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے تمہیں، بس میرے معاملے میں بدھو بن جایا کرو۔ تمہیں اپنی بات بتانے سے اچھا ہے کہ میں اپنا سر دیوار میں مار لوں۔ جنت نے ہنوز روتے ہوئے زوبیہ کو لتاڑا۔ دیکھو جنت، یہ بہت بری بات ہے۔ ایک تو میں نے اتنی دیر سے تمہارا رونا دھونا برداشت کیا ہوا ہے، اور کب سے میں تمہیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اوپر سے تم ہی مجھے بدھو ہونے کے طعنے دے رہی ہو۔ زوبیہ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ زوبی میں کیا کروں، مجھے اپنی فیلنگز نہیں سنبھالی جا رہی۔ تم پوچھ رہی ہو نا کہ کہاں درد ہو رہا ہے؟ میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل پر پتھر رکھ کر احسن سے منگنی تو کر لی، لیکن اب مجھ سے اس پتھر کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اوہ تو تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ زوبیہ نے حیرت کے مارے اپنے ہونٹ کو گول کر کے لمبا سا اوہ کیا۔ پسند تو بہت بہت چھوٹا سا لفظ ہے زوبی، مجھے ان سے عشق ہے۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یار، پھر تمہیں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنی تھی؟ پھپھو اور انکل نے تم سے تمہاری خواہش، تمہاری مرضی تو پوچھی تھی نا؟ ابھی بھی تمہاری منگنی ہوئی ہے اور ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، تم اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ زوبیہ پریشانی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پر انکار کرتی۔ بس یار، میں جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں وہ تو شاید اپنی نفرت کے لائق بھی نہیں سمجھتے، اور مجھ سے منگنی کوئی مسئلہ نہیں۔ انفیکٹ شادی تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہونی ہی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ احسن سے ہو یا کوئی اور مجھے ماما بابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے بہترین بندہ سلیکٹ کیا ہے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے میرا دل نہیں سنبھل رہا اپنی بے بسی پر۔ جنت کا معصوم دل کٹ کر رہ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ کیا انہیں ان کے بارے میں علم ہے؟ تمہارے احساسات کا علم ہے؟ زوبی نے انویسٹیگیشن آگے بڑھائی۔ زوبی آئی ایم ریئلی ویری سوری ٹو یو، میں تمہیں ان کا نام نہیں بتا سکتی۔ دیکھو بے شک تم میری سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہو، لیکن میں تمہیں ان کا نام نہیں بتانا چاہتی، وہ میرا راز ہیں۔ میں نے بہت سنبھال کر انہیں اپنے دل کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، انہیں میرے راز ہی رہنے دو۔ اب
بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں انہیں بھلانا چاہتی ہوں، میں بھول جانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اب کسی اور کی امانت ہوں اور مجھے خود کو اس امانت میں خیانت کرنے سے روکنا ہے۔ اور مجھے نہیں علم کہ انہیں میری فیلنگز کا پتہ ہے یا نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ مجھے اب ان سے نفرت کرنی ہے، اتنی نفرت کہ ان سے محبت کا خیال بھی میرے وہم و گمان میں نہ رہے۔ جنت کی تکلیف انتہا پر تھی یار، پھر بھی ایک دفعہ پھر سوچ لو، ابھی تمہاری شادی میں پورا مہینہ باقی ہے، تم کہو تو میں زریاب بھائی سے بات کر لیتی ہوں، وہی لائے تھے نا اپنے دوست کا پرپوزل تمہارے لیے، میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ کسی طرح احسن بھائی کو اس رشتے سے انکار کے لیے راضی کر لیں۔ زوبیہ نے بڑے خلوص سے اپنی خدمات پیش کیں۔ زریاب کے نام پر تو جنت کے مزید پتنگے لگ گئے۔ نام تو مت لو اپنے رشتے کرانے والی ماسی جیسے بھائی کا، پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہیں، اپنے دوست کو لے کر پہنچ گئے۔ میں ہی ملی تھی انہیں اپنے دوست کے لیے، پتہ ہے تمہارے بھائی، تمہارے زریاب بھائی ایک نمبر کے سڑیل، کھڑوس، بد لحاظ اور بہت مغرور انسان ہے، زہر لگتے ہیں وہ مجھے۔ زریاب کے نام پر جنت مزید بھڑک اٹھی۔ جنت، میرے بھائی کے لیے زبان سنبھال کر بات کرو، مانا کہ تم اس وقت ٹینشن میں ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی حواس ہی کھو دو، اور مت بولو کہ وہ تمہارے بھی بھائی ہیں۔ زوبیہ اپنے بھائی کی شان میں گستاخی سن کر خوب خفا ہو گئی۔ کوئی بھائی وہی نہیں ہے میرے، میں نے کبھی انہیں اپنا بھائی نہیں مانا، وہ صرف اور صرف ایک انا پرست، ضدی اور مغرور اور بدتمیز انسان ہے، اور میرا رشتہ کروانے کے بعد تو رشتہ کروانے والی مائی بھی بن گئے۔ اللہ جانے کس بات کی اکڑ ہے ان میں۔ جنت، زوبیہ کی ہپکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ تو بس مگن تھی اپنی بھڑاس نکالنے میں۔ زوبیہ اپنے بھائی کی اس قدر ذلالت سننے کے بعد جنت کا منہ توڑنے والی تھی کہ ان کے ذہن میں جھماکا ہوا کہ اوئے بات سنو، یہ اچھا جنت کی بچی، اب مجھے سمجھ میں آئی، کہیں تم میرے پیارے بھائی زریاب پر تو نظر نہیں رکھی ہوئی۔ ہاں میں جان گئی۔ زوبی نے کڑے تیور کے ساتھ جنت کو گھورا۔ زوبی کی بات پر جنت اچھل کر رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ توبہ استغفار، تمہارے اندازے تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ جنت اب رونا بند کر چکی تھی، خشک آنکھیں لیے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی، اچھا اگر ایسی بات نہیں تو پھر تم نے کس خوشی میں میرے بھائی کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی ہیں؟ زوبی سے اپنے پیارے بھائی کی برائیاں ہضم نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ برائیاں اس میں موجود ہی نہیں تھی۔ اوف اللہ، اگر میں نے تمہارے بھائی کی شان میں گستاخی کر دی تو اس کا مطلب یہ تم نے نکالا کہ مجھے ان سے محبت ہے؟ بھلا کسی سے کسی کی محبت جاننے کا یہ کون سا فارمولہ ہے بدھو؟ او بہن ذرا میری بات سنو، زریاب بھائی میرے لیے بالکل میرے بھائی جیسے ہیں، میں تو ایویں کہہ دیا کہ میں نے انہیں کبھی بھائی نہیں مانا، شرم کرو اور کوئی عقل بڑھانے والی پھکی لو۔ جنت اب سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور اپنی سہیلی کے خراب اندازوں پر خوب بھڑک اٹھی تھی۔ یار تمہارا نہ دماغ خراب ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے الٹا پھلٹا بولے جا رہی ہو، کبھی تم مجھے بدھو بول رہی ہو اور کبھی میرے بھائی کی ایسی برائیاں گنوا رہی ہو جو ان میں موجود ہی نہیں۔ تم تو ہم دونوں بہن بھائیوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ زوبی منہ پھلا کر خفا سی ہو کر بول رہی تھی۔ اچھا بہن، آئی ایم سوری، میں نے غصے میں یہ سب بول دیا، میں بھی کتنی اسٹوپڈ ہوں اور کسی اور کا غصہ تم پر نکال رہی ہوں، سوری۔ اور کسی کے لیے کہے جانے والے الفاظ زریاب بھائی کے سر پر تھوپ دیے۔ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن پلیز تم اب مجھ سے خفا مت ہو۔ جنت نے زوبی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر منت کی، اوکے نہیں ہوتی میں تم سے خفا، پر میری ایک شرط ہے۔ زوبی نے روٹھے پن سے کہا، چلو جی، اب یہ تمہاری شرط صاحبہ بیچ میں آ گئی۔ زوبی، مجھے کوئی ایک جھگڑا ایسا بتا دو کہ جس میں تم کسی شرط کے بغیر راضی ہوئی ہو۔ جنت نے تپ کر کہا، ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج دا ٹاپک۔ زوبی نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر جنت کو تنبیہ کی، اچھا بابا تم جیتی میں ہاری، اب بتاؤ اپنی شرط۔ جنت نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میری شرط یہ ہے کہ پہلے تم وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گی۔ زوبی نے اپنا ہتھیار سامنے رکھا اور ارے بابا بتا بھی دو، اتنا نہیں کرتی انکار، بتاؤ کیا بات ہے، تم بس مجھ سے راضی ہونے کی شرط بتاؤ۔
کیونکہ میں کم سے کم آج کل تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی۔ جنت نے زوبی کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جسے تمہارے جذبات کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں۔ زوبی نے ضدی سے لہجے میں ممی اس کا راز اگلوانا چاہا۔ جنت منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زوبی میں نے تم سے کہا ہے نا کہ وہ میرا راز ہے، انہیں راز رہنے دو۔ جنت نے کمزور سے لہجے میں اسے اپنی شرط سے باز رہنے کی تاکید کی۔ لسن جنت، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے نہیں بتانا چاہتی اور اب تک میرا تم سے اس شخص کا نام اگلوانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن کیا زوبی ارادہ نہیں تھا تو اب بھی رہنے دو، مت پوچھو مجھ سے۔ تم جانتی ہو تمہارے زیادہ اصرار پر مجھے اپنا سیکرٹ تم سے نہیں چھپایا جاتا۔ ریکویسٹ جنت نے اس کی بات بیچ میں ہی ٹوک کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ جنت تم میری پوری بات تو سنو۔ دیکھو تم جانتی ہو نا کہ تم میرے لیے بالکل میری بہنوں جیسی ہو، اس لیے میں تم سے چاہ رہی ہوں کہ تم مجھے نام بتاؤ۔ جنت نے زوبی کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو یار تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں تمہاری زندگی بھر کی خوشیوں اور دلی آسودگی سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے دوں گی؟ یار تم بس ایک بار اس بندے کا نام بولو مجھ سے، تمہارے لیے جو بن پڑا میں کروں گی۔ اگر میں اپنی کوشش میں ناکام رہی تو پھر بے شک تم احسن بھائی سے خوشی خوشی شادی کر لینا، اور یقین رکھو مجھ پر، میں کسی تیسرے کو تمہارا یہ راز نہیں سونپوں گی۔ زوبی نے بہت مان محبت اور پیار سے کہا۔ یار جس شخص سے مجھے عشق ہے نا وہ سچ میں بہت انا پرست، خڑوس، غصیلے، سخت مزاج بلکہ بد مزاج ہی کہہ لو، اور بہت مغرور بھی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں، اور یہ سمجھ لو کہ وہ تو رشتہ کروانے والی ماسی نہیں بلکہ پورے کے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے، آنر پورے شادی کروانے کے لیے دفتر کے ہیں انہیں فیملیز کو ایک دوسرے سے رشتوں پر آمادہ کرنے میں، بلکہ ابھی جو میں نے تمہیں غلطی سے زریاب بھائی کا نام لگا کر برائیاں گنوائی تھی نا، ہیں وہ ورژن ان کی سب برائیاں ایک غیر۔ جنت نے سلگ کر کہا۔ اب اس کا دماغ اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اس لیے اب اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں بالکل صحیح الفاظ صحیح شخص کے لیے بولے۔ زوبی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جنت کہہ دو کہ یہ سب تم نے زارا بھائی کے لیے نہیں کہا۔ زوبی نے شدید حیرت اور تعجب سے جنت کی طرف دیکھا۔ زوبی یہ سب میں نے انہی کے لیے ہی بولا ہے، اب تم مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں پوچھو گی اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ جنت نے سرد لہجے میں زوبی سے آنکھیں چراتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمکین پانی امڈ آیا۔ زوبی اس کی بات سمجھ سکتی تھی، اس لیے ایک لمبا سانس اندر کی طرف کھینچتے ہوئے اس نے جنت کی بات پر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے کہا، اور وہاں سے جانے لگی، اور جانے سے پہلے ہی اس نے اپنی سہیلی کو زور سے ہگ کیا، اس کے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے اور بہت خلوص اور فخر سے کہا جنت یقین مانو تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اپنا دل مار کر اپنے والدین کے فیصلے کو مقدم رکھا، اور تم نے اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کر اپنا وقار بلند کیا ہے، اپنی عورت ہونے کا بھرم قائم رکھا، تم نے کسی مرد کی محبت میں مجبور ہو کر اپنی ذات کا تماشا نہیں بنایا۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ میری دعا ہے کہ تمہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی ملے۔ زوبی نے اسے خود میں پیچھتے ہوئے کہا۔ اب زوبی کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا، اس سے اپنی دوست کی ہر لمحہ بے بس ہوتی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فرمان احمد اور نائلہ بطول کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا جنید فرمان اور چھوٹی بیٹی رحیلہ۔ جنید کی شادی فرمان احمد کی زندگی میں ہی زینب امین سے ہوئی تھی، جبکہ جنید نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی بہن رحیلہ کی شادی اپنے بہت ہی قریبی دوست فرزان علی سے کی تھی۔ جنید احمد کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا زرار، چھوٹا زریاب اور سب سے چھوٹی بیٹی زوبیہ، جو کہ رحیلہ فرزان کی اکلوتی بیٹی۔ جنت فرزان کی ہم عمر یعنی 20 سال کی تھی۔ زوبیہ اور جنت کی پیدائش میں چند دنوں کا ہی فرق تھا، باقی زرار جنید 28 برس کے ہو چکے تھے، جبکہ زریاب کی ہفتہ پہلے ہی 24ویں سالگرہ تھی۔ جنید صاحب کا شہر میں اپنا ہی گرلز اور بوائز کالج تھا، جہاں وہ تمام زندگی اپنی تدریسی خدمات پیش کرتے رہے اور ساتھ ہی کالج کے پرنسپل بھی تھے۔ زرار اور زریاب نے والد کی طرح دلچسپی تدریس سے منسلک رہنے کی ہی ظاہر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زرار گریجویٹ ہونے کے بعد فوراً اپنے ہی کالج میں لیکچرار ہونے کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور سال پہلے ہی اپنے بابا کے ہاتھ ایڈمنسٹریشن
اجازت لے لی۔ کالج کی ہائی اسٹینڈرڈ اور اچھی تعلیم کی وجہ سے شہر بھر کی اچھی ساکھ تھی۔ اس کی اعلیٰ معیار یونیورسٹی جیسے ماحول اور بے تحاشا شہرت کی وجہ سے شہر کے تمام امیر خاندانوں کے بچے یہاں زیر تعلیم تھے۔ کالج مہنگا ترین ہونے کی وجہ سے جنید صاحب کی منتھلی انکم لاکھوں میں تھی، جو زرار کے آنے پر کروڑوں میں اوپر چلی گئی۔ جنید صاحب ہمیشہ انکم کا 50% فلاحی کاموں پر فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ ان کا دن بدن بڑھتی عمارت دیکھنے والوں کو رشک اور حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ان کی دولت میں اس قدر اضافہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے خود ہی تو کہا تھا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا تو وہی ہے کہ اس کے دونے کر دے اور اللہ کو عزت کا ثواب دے۔ زریاب بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 2 ہفتے پہلے ہی ایز اے ٹیچر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ زرار پھر فطرتاً سنجیدہ، اکھڑ مزاج اور اسٹریٹ فارورڈ انسان تھا۔ پھر بھی اس کی ایک عادت تھی کہ جو سب کو پسند تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اپنی ہر ذمہ داری کو پوری ایمانداری اور سنجیدگی سے نبھانا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے سے بڑوں کا احترام اور ادب کرتا تھا۔ باقی اس کے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسے اس کا پیار ملا ہو۔ اس کی ان بلیویبل بیوٹی اور چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے دیکھنے والی ہر لڑکی اس طرف آسانی سے اٹریکٹ ہو جاتی۔ وہ لڑکیاں اس قدر مرغوب ہوتی تھی کہ اپنی انا، وقار، عزت ہر چیز بھاڑ میں بھیج کر خود ہی زرار دوستی کی آفر کرتی، جسے زرار ریجیکٹ کرتا، اور مارے شرمندگی کہ وہ لڑکی ابھی حرکتیں دوبارہ ایسا کرنے کا سوچتی بھی نہیں۔ اسے لڑکیوں کا اپنے سامنے ایسے کھلتے جانا بہت زہر لگتا تھا۔ اسے بے حد ہونے کا غرور تھا اور لڑکی اسے اپنی ہم پلہ لگی نہیں سوائے جنت کے، اور اس بات کا اعتراف کرنا زرار کی مغرور طبیعت کے جنت کو ہمیشہ اگنور کیا۔ وہ جنت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا کہ جیسے جنت کی قسمت بھی ایسی گئی گزری تھی کہ اسے محبت ہوئی تھی تو ایسے شخص سے جو نہ جانے اس سے کس قدر دشمنی رکھتا تھا۔ زرار کی شخصیت اور فطرت ایسی تھی، اگر وہ بالفرض کسی سے محبت بھی کر لیتا تو اس کے محبوب کی خیر نہیں ہونی تھی۔ وہ بے حد پوزیسو انسان تھا اور جس کسی سے جذباتی وابستگی رکھتا اس کی حد سے زیادہ کیئر بھی کرتا۔ وہ شاید اپنے دل میں کسی نہاں خانے میں جنت کے لیے محبت کا جذبہ رکھتا تھا، لیکن اس کے اعتراف نہ کرنے والی عادت بے وجہ کی انا اور غرور نے اس کی بہت نقصان پہنچایا تھا۔ وہ اپنے خڑوس پن کی وجہ سے اپنی واحد محبت، اپنی پہلی محبت کھونے والا تھا۔ اگر یہ محبت واقعی کھو دیتا تو اس کی ساری زندگی اس کے لیے عذاب بن جانی تھی، کیونکہ اکثر چیزوں کو کھو دینے کے بعد اس کی قدر محسوس ہوتی ہے اور یہ احساس پچھتاوے میں تبدیل ہو کر دل کو سارا سکون برباد کر دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی زرار کے ساتھ بھی ہونے جا رہا تھا۔ زوبی کے جانے کے بعد جنت تھوڑی دیر تو اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی روتی رہی، پھر اپنے حلیے کی خرابی کا خیال آتے ہی اپنے درست کرنے کے لیے اٹھی اور اس نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھو لیا، تولیے سے نرمی سے خشک کیے اور سافٹ ملٹی کلرز والی پرنٹڈ قمیض اور سفید ٹراؤزر کے ساتھ پہن کر اپنے بھاری کامدار سوٹ سے جان چھڑوائی۔ اب وہ کافی فریش فیل کر رہی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہاتھ برش میں اٹھائے آرام سے اپنے خوبصورت سے سلکی ڈارک براؤن کلر کے لہروں والے جیسے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں غور اپنا عکس دیکھا تو آنکھیں کچھ دیر پہلے رونے کے باعث ہلکی ہلکی سوج گئی تھی اور نسبتاً چھوٹی لگ رہی تھی، اور اس کی ناک کی نوک تو ابھی تک سرخ تھی۔ ایک خاص تبدیلی جو اس نے اپنے حسن سے معمور چہرے پر نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی نہیں تھی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ جو ہر وقت اس کے نازک لبوں کو گھیرے ہوئے رکھی تھی آج غائب تھی۔ اس کا دل تھا کہ ایک اندر سے آگ لگائے بیٹھا تھا اور اپنے دل کی اس ہر لمحہ سے زیادہ بھڑکتی اور سلگتی آگ میں خود کو جلتا اور جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لڑی مانند بہنے لگی۔ اس نے جارحانہ انداز میں اپنے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے اور ایک گہری سانس اندر کی طرف کھینچ کر خود کو نارمل کیا، اور اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے پہلے دراز میں اپنا فیورٹ سفید گول موتیوں والا ہینڈ بیگ نکالا اور بالوں پر سیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے لان کی طرف چلی گئی، جہاں اس کے مما پاپا مہمانوں کے جانے کے بعد ریلیکس ہو کر شام کی چائے کا لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ میز کے گرد لگی کرسیوں سے مما پاپا کے ایک کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گئی اور ٹرے میں پڑے کپوں میں سے ایک کپ چائے انڈیل کر گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی، اور ساتھ اپنے مما پاپا کی گفتگو میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے اپنے اندر پلتی تکلیف و سوچوں کو جھٹکنے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زوبی نے گھر آ کر کپڑے چینج فریش ہوئی اور اپنے روم میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن کو کسی طرح آرام نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چھت پر چلی گئی۔ وہاں اندھیرے میں گم ہوتا دن اسے بالکل جنت جیسا لگ رہا تھا۔ جنت کی زندگی اسے بالکل ایسے ڈھلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی
طریق اندھیرے میں پناہ لینے والی تھی۔ وہ مسلسل وہیں چھت پر یہاں سے وہاں سے یہاں ٹہلتے ہوئے اپنی پیاری دوست کے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مشغول تھی۔ وہ مضطرب سی یہاں وہاں پھرتی رہی، پھر کوئی ترکیب، کوئی راستہ، کوئی آئیڈیا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سہیلی کو عمر بھر خوش رہنے کی دعا دے کر آئی تھی، اور یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی دوست اپنے من کی ماہی کے بغیر گزرنے والی زندگی کی خوشیوں سے بھرپور ہوتی۔ سوائے کوئی ترکیب، کوئی نسخہ ہوتا تو جسے استعمال لا کر اپنی پیاری جنت کے لیے اس کی تمام تر خوشیاں، سکون اور اطمینان اس کے نام محفوظ کروا سکتی۔ اسے اپنے اکڑو بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا جاتا اگر وہ جنت کے لیے اپنے دل کے وہی جذبات پیدا کر لیتے جو جنت کے دل میں ان کے لیے تھے؟ ایک تو اتنے سخت مزاج ہیں کہ بندہ ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ورنہ ابھی جا کر انہیں جنت کے لیے منانا شروع کر دیتی۔ زوبی کی تان اپنے بھائی کے خڑوس بھائی پن پر آ کر ٹوٹی تھی، اور وہ بھی خیالات میں بھائی کو اچھی خاصی برائیوں میں مگن تھی۔ زرارہ اپنے روم میں بیٹھا سگریٹ نوٹسی انجوائے کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آج وہ جنت کی منگنی کے فنکشن میں بھی نہیں گیا تھا، اور اسے اپنے آپ سے عجیب بیزاری اور الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً دوپہر سے ہی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔